آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں دیٹ از واٹ از گروتھ. آج ہم گروتھ کے اوپر بات کریں گے. گروتھ جس کو ہم نشو و نما بھی کہتے ہیں. واٹ از گروتھ؟ یہاں پہ ہماری مراد جو ہے گروتھ آف اے چائلڈ، یا گروتھ جب ہم بچے کی گروتھ کی بات کرتے ہیں تو گروتھ ریفرز ٹو اے پازیٹیو چینج ان سائز اینڈ اور یا میچوریشن، کہ آپ کی نشو و نما ہو رہی ہے جب آپ چھوٹی ایج سے بڑی ایج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. آپ کا سائز ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مسکولر سائز ہو، لمبس پارٹ کا سائز ہو، اور ہم میچوریشن یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں پختگی کی طرف جیسے جیسے جا رہے ہوتے ہیں. سو often over a period of time growth can occur as a stage of maturation or a process towards fullness، کہ ہم اپنی زندگی کی مختلف مراحل اور سٹیجز کی طرف، ترقی کی طرف اپنی رواں دواں ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارا جو باڈی سائز کی جو نشو و نما ہے وہ فزیکلی جب بڑھتی ہے تو دیٹ از کالڈ گروتھ. گروتھ کو ہم دوسرے معنوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپ فرام اے لوور اور سمپلر ٹو ہائر اور مور کمپلیکس فارم، کہ آسانی سے مشکل کی طرف جانا یا سمپل سے سادہ سے پیچیدگی کی طرف جانا، دیٹ از کالڈ گروتھ. اور اکثر اس میں ہم کہتے ہیں کہ اٹ از اے پازیٹیو ٹائپ آف گروتھ، یا دوسرے معنوں میں کسی چیز کی بڑھوتری کا عمل جو ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم گروتھ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. سو این انکریز ایز ان سائز، نمبر، ویلیو اور اسٹرینتھ. یہ نشو و نما ہماری جو ہے وہ مقداری طور کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں کوانٹیٹیو، اگر اس کے لیے ورڈ ہم کہیں تو کوانٹیٹیو پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہماری چیز کا بڑھنا، دیٹ از کالڈ گروتھ. وہ چاہے وہ اسٹرینتھ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یا ہم اپنے مسل سائز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یا ہم اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کا پھیلنا یا بڑھنا. یہ تمام چیزوں کے لیے ورڈ ہم اکثر نارملی جو عام لینگویج میں استعمال کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ گروتھ. اور اسی طریقے سے عام طور پہ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ آبادی کی گروتھ ہو رہی ہے، پاپولیشن کا سائز بڑھ رہا ہے. اگر پہلے 20 کروڑ عوام تھے، اب 22 کروڑ ہیں، تو یہ گروتھ کے لیے ورڈ اکثر ہم اس طریقے کے لیے استعمال کرتے ہیں. گروتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سم تھنگ دیٹ گروز اور ہیز گرون، تو کوئی بھی چیز جو بڑھ رہی ہے یا بڑھ چکی ہے. جیسے کہ ہم کہہ دیں کہ اے نیو گروتھ آف گراس، کہ گھاس جو ہے وہ اس کی وہ نئی گھاس جو ہے اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، یا کسی بھی چیز کی پاپولیشن کی گروتھ جو ہو رہی ہے اس ریشو سے ہو رہی ہے کہ پہلے 2% تھی اب 3% ہو رہی ہے، 4% کی شرح کے ساتھ آبادی کی نشو و نما جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. So an abnormal mass of tissues such as a tumor growing in or on living organism، کہ کسی بھی جب ہم بات کرتے ہیں سیل بایولوجی میں تو ٹیومر کی گروتھ ہونا یا ٹیشوز کی گروتھ ہونا یا اس کی نشو و نما ہونا، کسی چیز کا بڑھنا، ابنارمیلٹی کی طرف جانا، یا اس کا ہائپر ٹرافی کی مسل کے لیے جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہائپر ٹرافی ہو رہی ہے. تو جب ہم کوئی ٹیومر، کوئی ایسی چیز جو کہ ہم کہتے ہیں میلیگننٹ ہے یا دوسرے معنوں میں کہ وہ خطرناک ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے ہم ٹیومر کا ورڈ یوز کر دیتے ہیں. تو ٹیومر کی گروتھ ہو رہی ہے، تو کسی چیز کی نشو و نما یا بڑھوتری کی طرف. اور جب ہم چائلڈ کی گروتھ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس کی جسمانی گروتھ میں کس طریقے سے کام ہو رہا ہے، دیٹ از کالڈ گروتھ. سو اے ریزلٹ آف گروتھ مین اے پروڈکٹ کنسرن دیٹ آر اے گروتھ آف دی نیو ریسپانسبلٹی. اور یہ ہماری نشو و نما جب جیسے جیسے ہم بڑھتے ہیں، جب جیسے جیسے ہم زندگی کی مختلف جہتوں کی طرف جاتے ہیں، اس میں صرف اور صرف ہماری اپنی جسمانی اور ذہنی گروتھ ہی نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے اوپر ذمہ داریوں کی بھی جو بڑھوتری ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. سو گروتھ کی جب ہم چائلڈ گروتھ کی بات کرتے ہیں تو چائلڈ گروتھ سے میجر ہم مراد یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ کسی بچے کی نشو و نما جسمانی طور کے اوپر، وہ فزیکلی اس کے لمبس، اس کے مسلس، اس کے ٹیشوز اور اس کی ہائٹ، یہ تمام چیزیں ہم اس بچے کی گروتھ کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس کو ہم مختلف انداز سے
اکنامکلی بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. اکنامکس میں جیسے پاپولیشن کی گروتھ ہو گئی، اسی طریقے سے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ سائیکلوجیکل گروتھ کی بھی بات کرتے ہیں. تو گروتھ سے مراد ہماری یہاں پہ اگر ہم کہیں تو سائز کے یہ حوالے سے ہوتی ہے، اور اس طریقے سے بچے کی نشو و نما کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی جسمانی گروتھ کی بات کر رہے ہو.